بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، ایک خوبصورت تحریر میرے ہاتھوں لگے ہیں، کسی نیوز پیپر سے میں نے نکالا ہے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوشل میسیج ہے کہ کوشش کریں جتنے بھی اپنے گھر میں ایک اونچی جگہ پر یا اپنے گھر کے چھت پر ایک چھوٹا سا برتن لیں، اس میں سے پانی بھی ڈالیں اور ایک دوسری جگہ پہ اس کے ساتھ کچھ خوراک کے دانے رکھیں۔ یہ جو اللہ کا خوبصورت مخلوق ہے پرندے، تاکہ ان کو کھانے اور پینے کے لیے چیزیں میسر ہو، کیونکہ گرمی انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے اور پرندے انسانوں کی وجہ سے زمین پر نیچے تک نہیں آ سکتی گھروں میں۔ تو کوشش کریں جب آپ کے گھر میں بڑا سا چبوترا ہو یا آپ کے گھر کا چھت ہو، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی بھی ڈالے ایک برتن میں اور تھوڑا سے دانے ڈالے، تاکہ اللہ کے اس خوبصورت مخلوق کو بھی کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوں۔ اچھا، ایک بندے نے لکھا ہے، شہباز شریف صاحب کو، جو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کو لکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب فیصلے کرو یا گھر جاؤ۔ اگر فیصلے نہیں کرنے تھے تو حکومت لی ہی کیوں تھی؟ ایک ایک دن انتہائی اہم اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی طور پر پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آلریڈی مہنگائی آ جاتی ہے، اور جتنے بھی آپ پیٹرولیم مصنوعات کو مہنگا کرتے ہیں تو کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو چیزیں گاڑیوں میں آتی ہیں، بڑی گاڑیوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا سبزیاں ہوں، وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، جس طرح سری لنکا ڈیفالٹ کر گئی، تو جو نتائج ہوں گے اس سے نہ صرف مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، صرف مہنگائی زیادہ نہیں ہو جائے گی بلکہ پاکستان کی صورتحال سری لنکا سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری معیشت کو بدترین صورتحال کا سامنا ہوگا، ملک کو خدا نخواستہ خانہ جنگی کا ممکنہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، لیکن فیصلے یا تو لندن میں ہو، نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، یا پھر آصف علی زرداری یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے مرہونی منت ہے۔ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم اس لیے بنایا کہ وہ پرفارم کرنے والا سیاستدان ہے، وہ ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ کام کو اچھی طرح نبھا سکتا ہے، ان میں قابلیت ہے، انہوں نے پنجاب کو سنبھالا ہے۔ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ان کے بھائی کی وجہ سے ہوئی یا ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن اس سے انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا کہ شہباز شریف ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم اس لیے بنایا کہ وہ پرفارم کرنے والے سیاستدان ہیں، میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر رکھ دیے گئے ہیں، اور پھر توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ بھی نہ کرے اور ملک کو اس مشکل سے بھی نکال دے۔ اب یہ بات مت کرے کہ عمران خان نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا، حکومت لی ہے تو فیصلہ کرے۔ تو عمران خان کی حکومت کیوں ختم کی؟ اگر فیصلے نہیں کرنے تھے اور آپ فیصلے نہیں کر سکتے اس وقت، تو آپ نے حکومت لی ہی کیوں تھی؟ اب ذمہ داری تمام اتحادیوں، بالعموم پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، لیکن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس سے موجودہ حکومت بری الذمہ نہیں ہو سکتی، ایک ایک دن قیمتی ہے۔ اب معاملہ نون لیگ پی ٹی آئی یا پی 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 کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا ہے اور سارے پاکستان کی عوام کا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے یا اپنے نقصانات کے لیے یا اپنے سیاسی فائدے یا نقصان کی خاطر پاکستان کا ہی نقصان کر بیٹھے، اور افسوس کہ یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر کوئی اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، پنجاب میں انہوں نے اپنے پنجہ آزمایا ہے اور وہاں پہ اپنے جڑیں مضبوط کرنا چاہتی ہیں، اس طرح مسلم لیگ کے پی کے میں آنا چاہتی ہے۔ تو یہ لوگ اپنی سیاسی فائدے ڈھونڈ رہی ہے، اور عمران خان پورے ملک کو موبلائز کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے ووٹ بینک کا مظاہرہ کر سکے کہ میرے پاس کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ اپنے فائدے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لندن میں 3 سے زیادہ دن ضائع کر دیا مگر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب گئے تھے لندن، وہاں پہ کچھ فیصلہ نہیں ہوا، اور آخر میں جب آ رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے ان کو صرف یہ کہا کہ اگر آپ عمران خان کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر 1.5 سال کے لیے حکومت میں بیٹھ جائے، اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر جلدی الیکشن میں جانا ضروری ہے۔ فیصلے نہیں کرنے تھے تو حکومت چھوڑے، وقت مت ضائع کرے۔ یہ دو وزرائے اعظم اور دو وزرائے خزانہ والا کھیل نہیں چل سکتا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دو وزیر اعظم کون ہے اور دو وزیر خارجہ یا دو وزرائے خزانہ کون ہیں۔ تو جناب، جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، انٹرنیشنل لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا جنہوں نے اسٹیٹسٹک پڑھا ہے، اکنامکس پڑھا ہے،
ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، یا سیوکس پڑھا ہو سیکنڈ ایئر میں یا آرٹس کے سبجیکٹس جس میں ہونے لیے ان کو پتہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ڈیفیکٹو، ایک ہوتا ہے ڈیجیورے۔ ایک کنسٹیٹیوشنلی ہیڈ ہوتا ہے، ایک جو اس وقت کسی چیز کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجیورے۔ ڈیجیورے جو کنسٹیٹیوشنلی ہیڈ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت 2 وزیر اعظم ہیں۔ ایک وزیر اعظم تو ہے جو کنسٹیٹیوشنلی ہے ڈیجیورے ہے، وہ شہباز شریف صاحب ہے، لیکن وہ جو فیصلے لیتے ہیں تو وہ جو دوسرا وزیر اعظم ہے، ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہے، وہ نواز شریف صاحب ہے، جو کہ لندن میں بیٹھا ہے، ان سے فیصلے لیتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کا جو وزیر خزانہ ہے اس وقت وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہے ڈیجیورے، لیکن وہ فیصلے لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب سے، جو کہ لندن میں بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ 2 وزیر اعظم اور 2 وزیر خزانہ سے کام نہیں چل سکتا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کو مت نکالے ورنہ یہ آپ کے جڑوں میں بیٹھ جائے گا۔ یہ سارے لوگ کہتے تھے، میں نہیں کہتا تھا۔ سب سے پہلے عمران ریاض صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے جڑوں میں بیٹھ جائے گا، اگر نکالیں تو پوری الیکشن کروائے۔ خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے عدم اعتماد کرنی ہے، لیکن ہم نے کوئکلی الیکشن میں جانا ہے، ہم نے اس سسٹم میں نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ حالات خراب ہیں۔ اچھا، سب سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بڑے فیصلے کرے، جس کے لیے نواز شریف تیار ہے، نہ زرداری اور نہ فضل الرحمان، کیونکہ بڑے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ مہنگائی عروج پر پہنچے گی، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس وقت مہنگائی زیادہ ہو جائے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک کا سوال ہے، ان کے ووٹ جو لوگ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ووٹ نہیں دیتے، اور یہ ہر کوئی اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ 1.5 سال رہ گیا یا 1 سال، بمشکل 1 سال رہ گیا، کیمپین میں چلا جاتا ہے زیادہ تر وقت، تو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے کون سی طرف جانا ہے اور کون سی طرف نہیں جانا ہے، فیصلے کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں۔ اور اب تو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے تو آرمی چیف اور جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہیں ان سے مدد مانگی کہ ہمارے لیے فیصلے کریں۔ تو اس حکومت کی ہوتی یہ حالت ہے، یہ منٹری طور پر بالکل حکومت کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کو بٹھایا گیا ہے، ان کو مسلط کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب ان سے فیصلے نہیں ہو رہے۔ ایک فیصلے کے کبھی وہ لندن کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی وہ GHQ کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے یہ لوگ منتیں سماجتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو درمیان میں تحریر باقی ہے، لیکن آپ کو درمیان میں بتاتا چلوں کہ جو چائنیز جا رہے ہیں ہمارے ملک سے پاکستان سے، سی پیک کا منصوبہ بھی تعطلی کا شکار ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، ان کو یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کیا کر رہی ہے۔ تو وہی پاکستان ہے جو 1962 میں تھا، یہ وہی پاکستان ہے جو 1952 میں تھا، ابھی بھی وہ امریکہ کے ایک کال پر لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو کھیل رچایا گیا ہے یہ غلط ہے، اور وہ اس لیے یہاں سے اب جا رہے ہیں۔ فیصلے نہیں کرنے تو حکومت چھوڑے، وقت ضائع مت کرے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل کم ہے، اور جتنے ہم وہ ٹائم ضائع کریں گے اتنی ہی ہمارے لیے خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو پیسے پڑے ہیں ملک میں وہ 6 ارب سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی نون لیگ، PPP، JUIF وغیرہ کا سیاسی نقصان پاکستان کے نقصان سے زیادہ اہم ہے اس وقت۔ اس لیے اہم ہے کہ وہ فیصلے نہیں کر پا رہے۔ یہ تو عام آدمی کا بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے کیوں فیصلے نہیں کرنے، آپ نے IMF کے پاس کیوں نہیں جانا ہے، آپ نے کیوں ایگریمنٹس نہیں سائن کرنے؟ کیونکہ مہنگائی آتی ہے، تو آنے دو مہنگائی، عوام کو تو بچا لو، پھر بعد میں 2-3 مہینے کی مہنگائی عوام سہ سکتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ہم نے 3 سال سے ہی 2-3 مہینے بھی سہ لیں گے، لیکن اگر آپ نے بڑے فیصلے نہیں کرنے ہیں اور اپنے ووٹ بینک کا سوچنا ہے تو پھر یہ ملک برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب جو مرضی کر لے، جتنا مرضی عمران خان کو برا بلا کہہ لے، اگر پاکستان نے ڈیفالٹ کیا تو نون لیگ اور اتحادی اس میں برابر کے شریک ہوں گے، بالکل ذمہ دار ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ ابھی وقت سے سوچ لے، دیر مت کریں۔ سری لنکا کے حالات پر نظر دوڑا لیں، میں نے کل کے ولاگ میں پورا ڈیٹیل آپ کو سری لنکا کے بارے میں دیا کہ سری لنکا میں کیا ہوا، کیسا ہوا اور کیوں ہوا، پورا آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے سیاسی مفادات کی بینڈ پاکستان کو چڑھایا گیا تو پھر اس کے نتائج سب کو بھگتنا پڑیں گے، اس لیے فیصلے کرے یا گھر جائے۔ نئی سیاست کا وقت ہے، نئی پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کو جو مسئلات لاحق ہے یہ پوری طور پر حل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مشکل ہے، اور ان سے تو ایک کیبنٹ میں کمیٹی بٹھائی نہیں جا سکتی، پارلیمنٹری کمیٹی ان سے بٹھائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کل کہا تھا کہ ہم شام کو بیٹھیں گے، پھر کہا تھا کل صبح 11:15 بجے بیٹھیں گے، ابھی تک ان کا میٹنگ نہیں ہوا ہے۔ تو جناب یہ فیصلے کرو یا گھر جاؤ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔